اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ پڑوسیوں کے حق میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، کچھ پڑھ لیجئے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صحابی کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا۔ بہت دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور میرے پاس آئے۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے تو آپ کو بہت دیر تک کھڑا رکھا، میں تو پریشان ہو گیا، آپ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم نے ان کو دیکھا؟ میں نے کہا، ہاں خوب اچھی طرح دیکھا۔ فرمایا، جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے کھٹکا ہوا کہ غالباً آج تو پڑوسی کو وارث ٹھہرا دیں گے۔ بازار میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی تین طرح کے ہیں، ایک حق والا یعنی ادنا، دو حق والے، تین حق والے یعنی اعلیٰ۔ ایک حق والا وہ ہے جو مشرک ہو اور اس سے رشتہ داری نہ ہو، دو حق والا وہ ہے جو مسلمان ہو اور رشتہ دار نہ ہو، ایک حق اسلام، دوسرا حق پڑوسی، تین حق والا وہ ہے جو مسلمان بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو اور رشتے ناطے کا بھی ہو۔ تو ایک حق اسلام کا، دوسرا حق ہمسائیگی کا اور تیسرا حق صلہ رحمی، تین حق اس کے ہوں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے دو پڑوسی ہیں، میں ایک کو تحفہ بھیجنا چاہتی ہوں تو کسے بھجواؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ قریب ہو۔ طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، لوگوں نے آپ کے وضو کے پانی کو لینا اور ملنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ خوش لگے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ کرے اور جب امانت دی جائے تو ادا کرے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث یہیں پر ختم ہے، لیکن شاید اگلا جملہ اس کا غلطی سے رہ گیا ہے، جس کا صحیح تعلق اس مسئلے سے ہے، وہ یہ کہ اسے چاہیے پڑوسی کے ساتھ سلوک اور احسان کرے۔ مترجم۔ مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑا اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت اور نصیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔ فرماتے ہیں، بہتر ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ خوش سلوک زیادہ ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو ہمسایوں سے نیک سلوک زیادہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو نہ چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو آسودگی کے بنا خود شکن سیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے اور قیامت تک وہ حرام ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، 10 عورتوں سے زنا کرنے والا اس شخص کے گناہ سے کم گناہ گار ہے جو اپنی پڑوسی عورت سے زنا کرے۔ پھر پوچھا، تم چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور وہ بھی قیامت تک حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، 10 گھروں میں چوری کرنے والے کا گناہ اس شخص کے گناہ سے ہلکا ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چرائے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی ایک نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، تو اپنی پڑوسن سے زناکاری کرے۔ مسند امام احمد، مسند عبد بن حمید میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اوالی مدینہ سے آیا،
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام اس جگہ نماز پڑھ رہے تھے جہاں جنازوں کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دوسرا کون سا شخص نماز پڑھ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے انہیں دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا، تم نے بہت بڑی بلائی دیکھی، یہ جبریل علیہ السلام تھے، مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ان قریب اسے وارث بنا دیں گے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، حلال میں سے دے دیجئے، حرام سے بچا لیجئے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ خیر اور کلمہ طیبہ پہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔